نبی کریم علیہ السلام کی جو عظمتیں، حضور کی شانیں اور کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوصاف مبارکہ بیان فرمائے ہیں، تو ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ، تعلیم کتاب کے ساتھ اپنی امت کو جو ایک خاص چیز سکھائی وہ تدبر ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، معاملہ فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حکمت کو اتنا پسند فرمایا، اس کی اتنی تعریف کی کہ کریم فرمانے لگے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، کہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت، دانائی سکھائی۔ میں اور آپ آج جن مسائل کا شکار ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس الا ماشاء اللہ علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسپیکنگ پاور ہوتی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ملکہ ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ڈھیر سارا مال دے رکھا ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت کا سبق دیا ہے۔ جلد بازی، جذباتیت اور بے صبری اور کم حوصلہ اور شدت طبیعت کی، یہ گھروں کے اندر بھی نقصان کرتی ہے، محکموں میں بھی نقصان کرتی ہے، دفاتر میں بھی نقصان کرتی ہے، دینی کاموں میں بھی نقصان کرتی ہے۔ ہمارے سارے ماحول کو جو چیز پورے طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ بیٹا موبائل نے تو ادھر ہی رہنا یار، ہم نے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر بات سنیں، ہمارا خیال تھا ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے کریں گے، آپ نے بیچ میں موبائل کھڑا کر لیا ہے۔ چند دوست بنا لیں، باقی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے خیال ہے دے دیں گے یہ سب کو۔ دوستو سمجھیے گا اور غور کیجئے گا، بچے بگڑ جاتے ہیں بعض گھروں میں، ان کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور کے سامنے نہ سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، کسی شخص کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کریں، اور انہیں کسی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں کہ فلانے کے بچے کہاں چلے گئے۔ آپ نے تو شاید ایک جملہ بولا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی نہایت سمجھداری کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے تربیت کریں۔ ایک بچے کو دم کرانے کے لیے ایک دفعہ ایک بزرگ لے آئے تو مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے، لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کاٹ۔ تو عزیز بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو۔ ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیاںا ہو،
یا آپ کا مخلص ہو، کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے، تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو، تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہو یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں؟ کرائیے۔ ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی۔ اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر۔ چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں۔ دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی، تو بڑا پڑھ نہیں سکا، اور پڑھ نہیں سکا تو بڑی نوکری بھی نہیں، بڑی نوکری نہیں، بڑا کاروبار بھی نہیں تو پیسے بھی نہیں۔ چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی نوکری بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اور اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے۔ اب دو بندے، دو سگے بھائی ہیں، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو بھائی اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ نہ وہ ڈگری پوچھ رہا ہے، نہ پیسے پوچھ رہا ہے، عمر ہی پوچھ رہا ہے نا۔ جب دو بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو کیا چھوٹا کہے گا میں بڑا ہوں؟ کیا بات ہوتی جی، یہ بڑے ہیں اور میں۔ پوچھنے والا عمر پوچھتا ہے، عہدہ، ڈگری، سرمایہ۔ بات میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ذرا انداز دیکھیے۔ اچھا پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے حضور امام الانبیاء ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب مطلق ہے۔ پوچھنے والا پوچھ عمر ہی رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں ہی سوال کر رہا تھا، وہ عہدہ، منصب، فضائل کی بات نہیں کر رہا تھا۔ فضائل تو وہ بھی جانتا تھا، جگ جانتا ہے، لیکن یہ حضرت عباس ہے نا، جواب دیکھو کتنی حکمت والا ہے، چچا ہے حضور کے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام؟ تو کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا موتیوں کی لڑی ہے، کیا بات میں سلاست اور روانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پوچھنے والے کیا پوچھا، میں بڑا ہوں کہ محبوب بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ بڑے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور وہی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے، آپ کو بری لگ گئی ہے، میں نے سچی تو بھائی سچی بات بھی ذرا حکمت سے کرنی چاہیے، سچی بات بھی دانائی سے کرنی چاہیے۔ آپ سچ بھی بولیں تو ذرا سمجھداری سے بولیں۔ کچھ لوگ نا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کتنا بڑا سچ ہے نماز، وہ پڑھ لیا کرو نماز، دینے پیسے کتنے کھٹنے نہیں، تو یہ آپ نے دعوت دی ہے، یہ تو آپ نے طنز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، لیکن اگر ہمیں ذاتی کام پڑ جائے پھر ہم اس طرح دعوت نہیں دیتے۔ دین کی دعوت دی تو تنقید کر کے، اور تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کدھر لے جانے اتنے پیسے۔ لیکن اگر ہمیں ذاتی کام ہو، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو، پھر اس طرح نہیں کہتے۔ پھر اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ملنا تھا، وہ کہتا میں تو دور ہی بڑی ہوں۔ کہتے کب آؤ گے؟ کہتا نہیں مجھے ضروری کام ہے، تو کہتا میں تو دیر سے آؤں۔ تو جب بھی آئے گا بتانا، تو وہ کہتا تو فون پہ بتا، کہتا فون والی گل ہی نہیں۔ وہ کہتا تو بات کر یار، حکم کر، کہتا نہیں فون والی بات نہیں، مجھے میل ہے۔ پھر اس کو ملتا ہے، پھر مل کے منت کرتا ہے۔ پہلے تو کہتا ہے دنیا میں تیرے علاوہ سخی کوئی نہیں معاذ اللہ، میں نے سب سے پوچھ لیا، تو ہی سب سے اچھا ہے، کھول کے تعریفیں۔ پھر وعدہ کرتا ہے میں وقت پر واپس بھی کر دوں گا۔ اتنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہتا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے۔ جب تو نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تجھے سارے طریقے آتے تھے، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے کسی حکمت کا پتہ ہی نہیں۔ وہ جی میں نے سچی بولا ہے، میں نے نماز کا ہی کہا ہے، فلاں ہی کہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا کائنات کا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔
پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سچ بھی حکمت کے ساتھ بول، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اپنے رب کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو، دانائی کے ساتھ دعوت، تدبر کے ساتھ دعوت دو۔ میں آج کل لوگوں کی ڈگریوں کا انکار نہیں کرتا، ڈگریاں بڑی ہو گئی، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، کمال ہو گئی، لیکن میرے بھائی دانائی بھی سیکھو، حکمت بھی سیکھو۔ کسی رب کے بندے کے پاس بیٹھو وہ تمہیں دانائی بھی سکھائے۔ اکبر الہبادی نے کہا کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ حکمت سیکھیے، دانائی۔ پرانے بچے نا، موبائل والے بھائی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ میرے پاس بھی موبائل ہے، میں بھی موبائل والا بھائی ہوں، ناراض نہیں ہونا، سب کے پاس ہے۔ اب تو ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا تسی کہندے رہندے ہو جوان بڑا موبائل چلاندے نے تے میرے تے ابا جی بھی گھر آ کے نہیں چھڑ دے، ان کو بھی سمجھائے کم چلائے، کہنے اب تو فرق ہی کوئی نہیں رہے گا، بچے بوڑھے کا سارے موبائل والے بھائی ہیں۔ پہلے جو بچے تھے نا، بچے، ان کی اماں اسے کہتی تھی بیٹا دادا کے پاس بیٹھا کر، ہاں ہاں، نانا انہیں کہانی سناتے تھے، دادا کہانی سناتے تھے، دادی کے پاس بیٹھتے تھے، نانی کے پاس بیٹھتے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اب وہ بچہ دادی، نانی، دادا، نانا سے حکمت نہیں لیتا، وہ موبائل سے سیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے مشہور ہونا ہے، میں نے فوٹو لگانی، وہ زندگی جینے کا سلیقہ۔ لیکن میں دکھ بیان کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا، میں دکھ سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ہماری ملت کے بچے موبائل دیکھتے ہیں، یہ بے سکون ہو گئے، یہ بے چین ہو گئے، انہیں دادا کے وقت کی ضرورت پڑ گئی ہے، ان کے ذہن بکھرے ہوئے ہیں، ان کو وسوسے آتے ہیں، ان کو پاس بٹھائے، والد ان کو ٹائم دے، والدہ ان کو وقت دے، گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ ان پر چھاؤں کریں، اور اگر ان کے اندر غلطیاں پیدا ہوں تو ان پر تنقید نہ کرو، ان کو محبت سے سمجھاؤ۔ گناہ کا ماحول ہی بڑا عام ہو گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ، ان کے ہاتھ پکڑو، یہ حضور کی امت کے نوجوان ہیں، یہ برے نہیں ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، ان کی آنکھوں میں آج بھی نبی پاک کے نام پہ چمک آ جاتی ہے، یہ آج بھی قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اپنے رویے کو تلخ نہ کریں، ان سے پیار کرو، انہیں قریب کرو، بڑے بوڑھے بزرگ، علماء، فقراء، فقہا، حفاظ، قراء، ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ حکمت بڑی ضروری ہے، دانائی بڑی ضروری ہے۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھے نا، میں نا شعبان کا آخری جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی طرف جا رہا تھا، اگلا جمعہ رمضان میں آنا تھا، تو ایک نوجوان دوڑ کے مجھ سے ملاقات کی اور میری جیب میں نا وہ رکا ڈال گیا، ویسٹ کوٹ کی جیب میں۔ تو میں نے وہ رکا کھول کے پڑھا، کہنے لگا جمعہ پڑھانے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے رکا دیکھ لیجئے گا۔ تو میں نے وہ کھول کے پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ اب کچے کچے نمازیوں نے بھی مسجد میں آنا ہے، رمضان آ گیا، تو یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا ہمیں گھورے نہ، یہ گھورے نہ، ہمیں آنے دیں، یہ ہمارے لیے گنجائش بنا، یہ درد ہے، آنے تو دو نا۔ آج تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، عالم، مفتی، پیر، درویش، محدث، کسی کے پاس نہیں، لیکن نبی پاک شارع ہے نا، تو مسند امام احمد بن حنبل پڑھو، میرے نبی پاک کی حکمت دیکھو۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ نمازیں صرف 2 پڑھوں گا، ہر نماز، 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کا ہر سجدہ فرض ہے، کوئی مفتی، پیر، مولوی، درویش ایک سجدے کی بھی گنجائش نہیں دے سکتا کہ چھوڑ دے۔ اس نے عرض کی حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ہے میرے محبوب کی حکمت، فرمایا تو 2 ہی پڑھنا، کلمہ پڑھ صحیح۔ آجا، شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جو 2 نمازوں کی شرط پہ مسلمان ہوا تھا وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا۔ حضور ڈر بھی سناتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، پر بشیر پہلے ہیں، نذیر بعد میں ہے، اور خوشخبریاں سرکار نے زیادہ سنائی ہیں۔ میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا، اس ماحول میں لوگ خوش نہیں ہوتے۔ ایک تو کوشش کرتے ہیں خیر کی خبر ہی نہ دیں، کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں ہوں گی بیان نہیں کریں گے، ایک خامی ہوگی روز بیان کریں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزاجوں میں خوشی پیدا نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ انسان غم کا اور غم والی خبروں کا عادی ہوتے ہوتے معاذ اللہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ دین اسلام اللہ کی رحمت کی خوشی اور خوشخبری سناتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ مزاج خوش رہے، ایسا نہیں ہے کہ دکھ بندے کو نہیں آتے، دکھ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان خود سفر کرتا ہے، دکھ بھی ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ کبھی بے اولادی کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی خدا نخواستہ اولاد کسی تکلیف میں ہو تو دکھ ہوتا ہے۔ دکھوں کے نام بدلتے ہیں،
لیکن وہ موجود ہمارا خیال ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ دیکھو فلانا کتنا بڑا آدمی ہے، شاید بڑا آسودہ حال ہے۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں، جتنا بڑا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ لائٹ بند کرنا میرے عزیز، دکھ ساتھ ساتھ رہیں گے، لیکن آپ اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں میں سے مجھے تکلیفیں آئی ہیں۔ لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ تو رہیں گے، تکلیفیں تو رہیں گی۔ اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے، آمین تو کہیے، کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، اس پر بھی آمین کہہ دیں۔ دوستو غور کیجئے گا بات پر، دکھ بھی ساتھ رہے لیکن حضور نے مسکرا کے وقت گزارا۔ خوش رہنا نا یہ انسان کا طبی مزاج ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پوری سیرت ہے سلام۔ فرماتے ہیں تبسم کی عادت، یعنی حضور کبھی کبھی تبسم نہیں فرماتے، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تبسم کرتے رہنا، مسکراتے رہنا، یہ حضور کی عادت۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم بار والے سارے دکھ بھی اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ بچوں کا دل کرتا ہے ابا جی آئے ہیں، وہ دوڑ کے دروازہ کھولیں، پیار کریں، ابے کے گلے لگیں۔ بیٹیوں کا دل کرتا ہے، اہلیہ نے سارے دن کے کئی مشورے رکھے ہوئے ہیں، شوہر سے کرنے ہیں۔ اماں کا دل کرتا ہے کئی باتیں کرنی ہیں، وہ کہتا ہے میں باہروں بڑا تانگ آیا جی، لہذا میرے سے کوئی بات نہ کرو۔ او بھائی آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری باہر چھوڑ کے آئیں، آپ جج ہیں تو آپ اپنا عہدہ باہر چھوڑ کے آئیں، آپ اگر قبلہ پیر صاحب بھی ہیں تو گھر سے باہر ہوں گے۔ آپ مہربانی کریں، اگر آپ گھر آئے ہیں تو یہاں آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق آپ کے ذمے لگائیں۔ تبسم کی عادت نہیں، آپ کا لہجہ مسکراہٹ والا ہو، آپ کا انداز خوشی والا ہو۔ حضور خوش رہتے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، سیاستہ میں حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بھی مدینے والے محبوب نے مجھے دیکھا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، جب بھی کریم نے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا ہے۔ اللہ کرے آپ بھی مسکرا دیں تھوڑا تھوڑا۔ خوش رہنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ بندے نا بیچارے اس میلاد شریف پہ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، آتے ہیں نا لوگ خبریں لے کے، خطرناک خبریں، اور کچھ لوگوں کے پاس اچھی خبر ہوتی نہیں، وہ جب بھی خبر دیں گے کوئی خوفناک ہی دیں گے، پریشان ہی کریں گے۔ وہ آ کے مجھے کہنے لگے جی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے 12 تو میلاد ہے ہی نہیں، میلاد کی تاریخ اور ہے، بڑے پریشان ہو کے آئے۔ تو میں نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہم صرف 12 کو میلاد مناتے نہیں، ہم تو سارا سال ہی مناتے ہیں۔ آج کوئی 12 ہے بول کے بتاؤ نا، تو میلاد ہو رہا ہے نا، پریشانی والی کیا بات۔ ایک دن ایک دوست بڑے پریشان آئے، کہنے لگے حضرت صاحب میں نے بڑی آپ سے خاص بات کر۔ میں نے کہا کرو۔ کہنے لگے لوگ مولویوں پیروں کے بڑے خلاف ہیں۔ تو میں اس وقت بھی مسکرایا۔ میں نے کہا پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، وکیلوں کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، وابڈا والوں کے بارے میں لوگوں کا خیال۔ میں نے کہا لوگ تو فنکار ہیں، اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے سلام اللہ علیہ۔ آپ یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ پولیس والے کون ہے؟ ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا۔ وابڈا میں کون ہے؟ ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا۔ دینی ماحول میں کون ہے؟ مسجد کے ممبر پہ ہم میں سے کوئی بندہ ہے؟ ہم ویسے ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، خوش نہیں رہنا چاہتے۔ تباً خوش رہیں، مزاج میں خوشی ہو، آپ کا لہجہ میٹھا ہو، شہد ٹپکے، آپ خیر کی خبر دیں۔ جس ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تبلیغ فرماتے تھے وہ پتھر کھانے والا ماحول تھا۔ جس ماحول میں صحابہ کرام لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ شدت والا دور تھا۔ لیکن عزیز دوستو، نبی کریم علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کہیں روانہ کرتے تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، 2 باتوں کا حکم ضرور دیتے۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، بالخصوص نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ حضور جب بھی کہیں تشریف لے جاتے 2 باتوں کا حکم دیتے۔ ایک تو فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں کو مایوس نہ کرنا، خوشخبری دینا۔ اور دوسرا حضور فرماتے جہاں جا رہے ہو نا وہاں لوگوں پر مشکل نہ کرنا، آسانی کرنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں خود نبی کریم علیہ السلام کو اگر 2 چیزیں امت کے بارے میں دیا جاتا اختیار کے محبوب یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لیں، تو حضور جو آسان ہوتی تھی وہ قبول فرمایا کرتے۔ مشکلات نہیں، آسانی، مایوسی نہیں، خوشخبری، یعنی آپ مسکرائیں، آپ میں خوشی ہو۔ حالات سخت بھی ہوں تو مسکرانا ہے، دن ڈاڈے بھی ہوں تو
मायूस नहीं होना। हमारे जवानों को लोग मायूस करते हैं। हमारे मुल्क में एक बड़े अच्छे कालम नवीस है, उन्होंने एक दफा कालम लिखा था। वो कहने लगे जी एक गांव का चौधरी फौत हो गया, तो वो पोता अपनी दादी से कहने लगा कि अब चौधरी कौन बनेगा। तो उसने कहा बेटा, उसका बेटा चौधरी बनेगा। तो उसका वो फौत हो गया। तो कहा उसका बेटा, वो फौत हो गया तो उसका बेटा। तो दादी कहने लगी बेटा सारा गांव भी फौत हो जाए, तू चौधरी नहीं बन सकता। तो उन्होंने ना वो ये वाकया लिख के नीचे लिखा कि जनाब हमारे मुल्क में चंद खास मखसूस सियासी खानदानों की हुकूमत है, गरीबों के बच्चे चौधरी नहीं बन सकते। तो कालम नवीस में मेरा कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती थी, राब्ता हो जाता था। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप अच्छे लिखा रही हैं, पर ये कि आपने मिल्लत के जवानों को मायूस कर दिया है। किसने आपको कहा है गरीब का बच्चा चौधरी नहीं बन सकता? आप कच्चा कर रहे हैं मेरी मिल्लत के जवानों को। तू मेरे साथ आ, मैं तुझे दिखाता हूँ गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए हैं। अमीरों का चौधरियों के बच्चे ने तालीम हासिल नहीं की तो वो उसी कंपनी के बाहर गनमैन है, और एक गरीब का बच्चा पढ़ गया है तो उसी कंपनी में मैनेजर लगा हुआ है। ये आप क्या बात करते हैं? आप इन बच्चों को कमजोर समझते हैं? आप इनको कहें बेटा तुम मेहनत कर, जद्दोजहद कर। इकबाल ने अपने बेटे से कहा था पुत्र दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तू नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये क्या आप मायूस कर रहे हैं? आप लोगों को ताजा दम करें। देखे ना बदर वाले दिन हालात सख्त थे, तो सहाबा ने ये भी रवायत किया है कि बंदे 313 थे, घोड़े थोड़े थे, तलवारें थोड़ी थी, जिरहें थोड़ी थी, लड़ाई का सामान थोड़ा था। ये भी सहाबा ने रवायत किया है। लेकिन उस सख्त माहौल में जब सामने 1000 के लश्कर से मुकाबला है, जंगी साजो सामान मौजूद नहीं है, उस माहौल में भी वो हुजूर की नात नहीं भूले। ये भी रवायत किया है कि सामान थोड़ा था, हालात सख्त थे, पर यह भी बताया है, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं और जंग क्या होनी थी, हुजूर ने तो एक दिन पहले निशानियां लगा दी थी, यहाँ फलाना काफिर मरेगा, यहाँ फलाना काफिर मरेगा, यहाँ फलाना काफिर मरेगा। इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। वो किसी माहौल में भी खुशी की बातों को भूला, हम ना खुश नहीं होते। आपका नहीं मुझे पता, आप शहरी लोग हैं, मेरा थोड़ा दहीम खानदान से ताल्लुक है। कुछ बंदे हर शादी के मौके पे नाराज हो जाते हैं, हर खुशी के मौके पर कोई ना कोई खतरनाक बात कर देते हैं। अच्छे भले सारे लोग मुतमईन होते हैं, एक आध बंदा नाराज हो जाता है। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ ये सिर्फ ना अपना वजन बढ़ाना चाह रहा है। अगर आप थोड़ा सा नाराज रहने देंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बिला वजह नाराज है ना, कोई शरई उज़र नहीं, सबब नहीं। सबब हो तो माफी मांगे, बिला वजह कोई उज़र नहीं, कोई वजह नहीं। अच्छा भला खैर का काम हो रहा हो ना, तो कोई नाराजगी हो भी तो नाराज नहीं होना चाहिए। उसका तरीका होता है यार कि जब सब खुश हैं तो हम भी खुशियों में खुश रहें। लेकिन कुछ लोग तसव्वुर खुशी से आरी हैं। 360 हड्डियां डॉक्टर बताते हैं जिस्म में होती है। एक दर्द करती हो ना तो बंदा पूछता है तबीयत का क्या हाल है, कहते हैं घुटने में बड़ी दर्द है। बाकी 359 ठीक है ना, उनका भी तो नाम लेना यार। जो एक एक सिर्फ दर्द करती है उसका जिक्र, यानी सारी नेमतें घर में हैं। घर भी है, सेहत भी है, बच्चे भी हैं, तंदुरुस्ती भी है, घर भी कुशाद। सिर्फ पैसे कोई नहीं ज्यादा, जरूरत के हैं बहुत ज्यादा नहीं। क्या करेंगे? वो जो चीज नहीं है उसका जिक्र करेंगे, और जो है उसका शुक्र तो अदा कर। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, रब कहता है अगर तू शुक्र करेगा तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। और यहाँ उलमाए तफसीर ने एक बात लिखी है, वो कहते हैं ये जो कहा ना इजाफा कर दूंगा, इसका मतलब है पिछली नेमत महफूज हो जाएगी, जभी तो इजाफा होगा। तो पिछली भी महफूज होगी अगर शुक्र। अपने मिजाज को खुशी वाला करें। वो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के महल्ले का एक नौजवान था। तो एक दिन वो अब वो थोड़ी आबादी होती थी, तो गांव में मोहल्लों में जो बच्चे रहते थे उनका पता तो होता ही था। अम्मा जी जानती थी उस बच्चे को। तो वो बच्चा एक दिन निकला तो उसने सर पे पट्टी बांधी हुई, आया भी गया भी, 2-4 दफा 5 दफा घर से निकला तो पट्टी बंधी हुई। तो अम्मा जी फरमाने लगी पुत्र क्या हुआ? कहने लगा सर दर्द करता है। फरमाने लगी पहले तो कभी पट्टी नहीं बंधी। कहने लगा जिंदगी में पहली दफा दर्द किया। अम्मा जी फरमाने लगी उम्र कितनी होगी? कहने लगा 40-45 साल हो ही गई है। फरमाने लगी बेटा 40 साल रब ने शिफा दी, शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी। और आज पहले दिन दर्द हुआ है तो शिकवे की पट्टी बांध के सारे मोहल्ले को दिखाता फिरता है। तो
शुक्र की पट्टियां भी तो कभी बांधो ना यार, जो नेमते हैं कभी उनका इजहार भी तो करो ना। देखो ना मेरे नबी पाक का तरीका क्या है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर मुसल्ले पे खड़े हो गए, इतनी देर खड़े रहे कि फजर की अजान हो गई। मैंने कदमों को देखा तो वरम आ गया था। या रसूल अल्लाह, आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, इतनी मुशक्कत, आप तो महबूब हैं अल्लाह के। तो फरमाया, आयशा तुमने बताया है ना रब का इनाम बड़ा है। हुजूर बड़ा इनाम है, तो फरमाया अफला अकून अब्दन शुकूरा, फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ये सारी रात इबादत शुक्र के लिए की है। बताएं कभी 2 नफल शुक्र के पढ़े हैं? कभी इरादा किया है शुक्र के लिए इबादत करें?